احمد سنجر عظیم سلجوق سلطنت کا آخری شہنشاہ، انہوں نے خراسان پر 1097 سے 1118 تک حکومت کی اور پھر سلجوق سلطنت کے آخری حکمران بن گئے۔ سنجر 1085 میں پیدا ہوئے۔ احمد سنجر اپنی بہادری اور متحدہ سلطنت کے لیے مستقل کوششوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام سنجر رکھ دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ احمد سنجر سلطان ملک شاہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں اور بھانجوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ اپنی فتوحات کا رخ موڑنے کے لیے اسے خراسان پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ان کا عظیم سلجوق سلطنت کی خدمت کا موقع تھا۔ سلطان احمد سلطان ملک شاہ کی موت کے بعد تخت دار کی ایک اور جنگ شروع کر کے سلطنت کے لیے مزید مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، سلجوق سلطنت کی قیادت میں جاری عدم استحکام کے ساتھ سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ شہنشاہ سلطان احمد نے تمام بیرونی حملوں کے خلاف خراسان کا دفاع کیا اور مغربی ہندوستانی علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی جدوجہد کی۔ ان کو وارننگ دینے کے لیے حسن صباح نے اسے ایک خنجر پر پیغام بھیجا جس میں کہا گیا کہ حسن صباح اپنی سرزمین میں امن چاہتا ہے۔ اس سے احمد سنجر حیرت زدہ ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ ملک شاہ دوم سلطان برقیار کی موت کے بعد سلجوقی سلطنت کا شہنشاہ بنا، لیکن سلطان ملک شاہ کے چچا محمد کا خیال تھا کہ وہ بہت کمزور ہے اور سلطان ملک شاہ کے لیے تخت کا دفاع کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس سوچ کے ساتھ ہی محمد نے سلطان احمد کو معزول کر دیا اور خود کو سلجوق سلطنت کا عظیم قائد قرار دے دیا۔ اگلے 10 سال تک سلجوق سلطنت سلطان محمد کی حکومت تھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا بیٹا محمود دوم سلجوق سلطنت کا سلطان بنا۔ سلجوق سلطنت کے دشمنوں نے سلجوق سلطنت پر حملہ کرنا جاری رکھا۔ احمد سنجر نے عظیم سلجوق سلطنت کو بچانے کی ذمہ داری قبول کی اور خراسان میں اپنے آپ کو عظیم سلجوق سلطان قرار دیا۔ محمود دوم اس اقدام کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور سلطان احمد سنجر کے اس اقدام پر سخت ناراض تھا۔ ان کے مابین جنگ شروع ہوئی اور سلطان احمد سنجر نے محمود کی پوری فوج کو تباہ کر دیا۔ محمود دوم کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا اور دوسری طرف سلطان احمد سنجر کا سامنا کرنے کے لیے ایک نیا مسئلہ تیار تھا۔ خوارزم شاہ جو سالوں سے عظیم سلجوق سلطنت کا ایک پرانا وابستہ ہے، اس نے خود مختار ہونے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے خود ہی مزید اراضی پر قبضہ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے خطے میں بد امنی پھیل گئی۔ اس آزادانہ تحریک نے ترکوں کو بھی آزاد خود مختار ہونے پر مجبور کیا۔ احمد سنجر نے ترکوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ بد امنی اور وجہ ٹیکس کی عدم ادائیگی تھی۔ اس حملے کے دوران احمد سنجر کی فوج کے ترکوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ یہ وہ مقام تھا جب خوارزم شاہ کی فوج نے حملہ کیا اور سلطان احمد سنجر جنگ ہار گئے۔ احمد سنجر کو اگلے 3 سال تک جنگی قیدی بنا دیا گیا۔ سنجر کی قید کے دوران ان کی اہلیہ ترکن نے سلطنت کو چلانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن وہ ناکام رہیں کیونکہ لوگ ان سے خفا ہوتے رہے اور لوگ ان کا واجب الادا ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے تھے۔ اس دوران بہت سارے لوگوں نے عظیم سلطان بننے کی کوشش کی، لیکن نہ تو فوج اور نہ ہی کسی کو اپنا قائد تسلیم کیا۔ 1156 میں ترکن کا انتقال ہو گیا
اور اس کی موت کے ساتھ ہی سلطان احمد جیل سے فرار ہو گیا اور ایک بار پھر سلطنت کی قیادت کے لیے خراسان چلا گیا اور اس نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ سلطان احمد سنجر 1197 میں فوت ہوئے اور ان کی موت کے ساتھ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس سلطنت پر حکمرانی کرنے کے لیے کوئی بیٹا نہیں تھا۔ احمد سنجر کی قبر میرو میں واقع ہے، جسے منگول حملے کے دوران نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ٹویٹ میکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز ہمیشہ لاتے رہیں گے۔